نہیں، مجھے انتظامات کی تفصیل سننے سے کوئی دلچسپی نہیں، نہ میں سننا چاہتا ہوں۔ سیدھی بات کرو کہ مادام فیاٹی تک بغیر کسی رکاوٹ کے کیسے پہنچا جا سکتا ہے؟ جوانا نے اس کی بات کاٹتے ہوئے تیز لہجے میں پوچھا۔ مجھے تو ایسا کوئی راستہ معلوم نہیں، یقین کرو مجھے واقعی نہیں معلوم، چیک نے کہا۔ تو پھر یہ تمہاری اپنی بدبختی ہے مسٹر چیک، میرا تو اس میں کوئی قصور نہیں نا، جوانا نے کہا، اور دوسرے لمحے اس کا خنجر والا ہاتھ گھوما اور کمرہ چیک کے حلق سے نکلنے والی انتہائی کربناک چیخ سے گونج اٹھا۔ جوانا نے انتہائی سرد مہرانہ انداز میں اس کی ران میں خنجر دستے تک اتار دیا تھا۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا چیک۔ جوانا کا لہجہ برف سے بھی زیادہ سرد تھا۔ اس نے ایک جھٹکے سے خنجر کھینچا تو چیک کی گردن ڈھلک گئی، لیکن جوانا نے اسی ران پر ایک بار پھر خنجر مار دیا تو دوسرے لمحے چیک کے حلق سے چیخ نکلی اور وہ ہوش میں آ گیا، لیکن اس کا چہرہ پسینے سے شرابور ہو رہا تھا۔ جسم بندے ہونے کی وجہ سے پھڑک تو نہ سکتا تھا، البتہ اس طرح پھڑک رہا تھا جیسے لرزے کا تیز بخار چڑھ گیا ہو۔ مجبوری ہے چیک، تمہیں معلوم ہونا چاہیے تھا، اور ابھی تو آغاز ہے۔ اب تمہاری آنکھیں، ناک، کان پر خنجر آزمائی ہوگی، جسم کا ایک ایک حصہ کٹے گا، میں کیا کروں؟ تم کو کچھ معلوم ہی نہیں؟ جوانا کا لہجہ اور زیادہ سرد پڑ گیا تھا۔ خنجر اس نے اٹھایا ہوا تھا، اس میں سے خون کے قطرے ٹپک رہے تھے، جبکہ چیک کی ران پر موجود زخموں سے بھی خون تیزی سے بہہ رہا تھا۔ اب آنکھ کی باری ہے، جوانا نے کہا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ، مجھے معلوم ہے، رک جاؤ، یہ عذاب میں برداشت نہیں کر سکتا، رک جاؤ، یکلحظ چیک نے ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا۔ پھر تو تم واقعی خوش قسمت ہو چیک کہ تمہیں معلوم ہے وہ راستہ، بولو جلدی کرو، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا، اور پھر جس طرح ٹیپ چل پڑتا ہے اس طرح چیک کی زبان بھی چل پڑی۔ اس نے فیاٹی فارس کے حدود اربا کی تفصیل بتانا شروع کر دی۔ پھر وہی تفصیل، مجھے راستہ بتاؤ، جوانا نے گھراتے ہوئے کہا۔ بتا رہا ہوں، مجھے پانی پلا دو، میں مر جاؤں گا، میری حالت خراب ہو رہی ہے، چیک نے ڈوبتے ہوئے لہجے میں کہا۔ رابرٹ، پانی بھی لاؤ اور ایمرجنسی میڈیکل باکس بھی، اگر یہ تعاون کرنے پر آمادہ ہے تو اتنا بے رحم تو میں بھی نہیں، جوانا نے رابرٹ سے کہا، اور رابرٹ سر ہلاتا ہوا باہر نکل گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں پانی کی بڑی بوتل اور دوسرے ہاتھ میں میڈیکل باکس تھا۔ جوانا نے اس کے ہاتھ سے میڈیکل باکس لیا۔ تم اسے پانی پلاؤ، جوانا نے کہا، اور رابرٹ نے بوتل کھول کر چیک کے منہ سے لگا دی۔ جوانا نے میڈیکل باکس کھولا اور پھر اس میں سے کپاس اور پٹیاں نکال لیں۔ چیک لمبے لمبے گھونٹ لے کر کافی پانی پی گیا، اور اب اس کے چہرے پر قدرے بشاشت کے آثار نمایاں ہو گئے تھے۔ میں ڈاکٹر نہیں ہوں چیک، اس لیے دو صورتیں ہو سکتی ہیں، یا تو تمہارے زخموں پر تیزاب ڈال کر انہیں جلا دیا جائے، یا پھر ویسے ہی کپاس رکھ کر پٹی باندھ دی جائے، بولو کیا کروں؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ کپاس رکھ کر پٹی باندھ دو، تیزاب مت ڈالو، چیک نے انتہائی خوفزدہ لہجے میں کہا۔ رابرٹ، یہ کام تم کرو، یہ بور کام ہے، البتہ تیزاب ڈالنے والا کام میرے لیے خاصا خوشگوار ہوتا، جوانا نے رابرٹ سے کہا، اور رابرٹ نے جلدی سے آگے بڑھ کر بوتل میں بچا ہوا پانی چیک کے زخموں پر ڈالا تو چیک کے حلق سے بے اختیار چیخ سی نکل گئی، لیکن پھر جلد ہی اس کے چہرے پر بشاشت خاصی بڑھ گئی، کیونکہ پانی پڑنے سے زخم کی تکلیف میں قدرے کمی واقع ہو گئی تھی۔ رابرٹ نے جلدی سے کپاس اس کے زخموں میں ٹھونسی اور پھر دونوں زخموں پر کس کر پٹی باندھ دی۔ اب بولنا شروع کرو، مجھے دراصل زخموں پر پٹیاں باندھنے سے زیادہ زخم ڈالنے میں دلچسپی محسوس ہوتی ہے، جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ فیاٹی فارس کے مغرب میں تقریباً 2 میل دور جنگل کے اندر ایک چھوٹی سی پہاڑی ہے۔ اس پہاڑی کے جنوبی طرف ایک بڑا سا قدرتی غار ہے۔ اس غار کے اندر سے ایک سرنگ فیاٹی کی ذاتی رہائش گاہ تک جاتی ہے۔ مادام فیاٹی نے یہ اسپیشل راستہ اپنی ٹاپ ایمرجنسی کے لیے بنوایا ہوا ہے، چیک نے جلدی سے بتایا۔ تمہیں کیسے معلوم جبکہ تم تو صرف اسسٹنٹ ہو؟ جوانا نے منہ بناتے ہوئے پوچھا۔ میرا تعلق لارڈ موزٹ کے خاندانی ملازموں میں سے ہے، میرا والد لارڈ ہنری کا خاص ملازم تھا، میں وہی جاگیر میں ہی پیدا ہوا تھا، پھر جب لارڈ نے جاگیر فروخت کر کے یہاں جنگل خریدا تو میں اپنے والد کے ساتھ یہاں آ گیا، میرے سامنے وہ ہیڈ کوارٹر تعمیر ہوا، میں اس کا سپروائزر تھا، پھر میرے والد فوت ہو گئے تو میں لارڈ کا خاص ملازم بن گیا، اس کے بعد جب مادام فیاٹی نے یہاں لائسنگ میں مینشن تعمیر کیا تو مجھے یہاں سپروائزر بنا کر بھجوا دیا گیا، اس کے بعد مجھے انہوں نے لارڈ کے کہنے پر موزٹ تنظیم میں شامل کر لیا کیونکہ لارڈ میری ذہانت کے لیے بے حد قائل تھے،
مجھے آندرے کا اسسٹنٹ بنایا گیا، پھر آندرے کی موت کے بعد مادام فیاٹی نے مجھے مکمل چیف بنا دیا، اس لیے مجھے فارسٹ اور ہیڈ کوارٹر کے بارے میں جتنا معلوم ہے اتنا کسی کو بھی معلوم نہیں۔ چیک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ اس سرنگ میں کیا حفاظتی انتظامات ہیں؟ جوانا نے پوچھا۔ اس سرنگ کا دوسرا دہانہ براہ راست مادام فیاٹی کے خاص کمرے میں جا کر کھلتا ہے، یہ حصہ مادام فیاٹی کے اپنے ذاتی استعمال میں رہتا ہے۔ لارڈ بھی وہیں رہتا ہے، البتہ یہ اندر سے کھل سکتا ہے، میرا مطلب ہے کہ مادام اپنے کمرے سے مخصوص راستہ کھول سکتی ہے، دوسری طرف سے نہیں کھل سکتا، چیک نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ پھر فائدہ اس راستے کا؟ یہ تو اگر اسے زبردستی کھولنے کی کوشش کی گئی تو اسے علم ہو جائے گا۔ سوری چیک، یہ راستہ میرے کام کا نہیں، اس لیے دوبارہ کارروائی شروع کرتا ہوں۔ جوانا نے اسی ہاتھ کو حرکت دیتے ہوئے کہا جس ہاتھ میں ابھی تک وہ خون آلود خنجر موجود تھا۔ رک جاؤ، میں بتاتا ہوں، رک جاؤ۔ تم تو مجھ سے بھی زیادہ ذہین ہو، تمہیں کیسے معلوم ہوا کہ مجھے اسے کھلوانے کا بھی طریقہ آتا ہے؟ چیک نے یکلخت ہذیانی انداز میں چیختے ہوئے کہا اور جوانا بے اختیار ہنس دیا۔ میں نے ذہانت وغیرہ کا طوطا کبھی نہیں پالا، مجھے تو بس اتنا معلوم ہے کہ جب آدمی کو تکلیف ہوتی ہے تو اس کے ذہن میں اپنے آپ ایسے کئی راستے بن جاتے ہیں جن سے میرے مطلب کی چیزیں باہر آ سکیں۔ اور یہ بھی بتا دوں کہ مجھ میں صبر کا مادہ ساری دنیا میں سب سے کم ہے، اور جو کچھ بھی ہوگا ہو بھی صحیح وہ اب بھی ختم ہو چکا ہے، اس لیے بہتر یہی ہے کہ تم سب کچھ ایک بار ہی بتا دو۔ جوانا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اس راستے کو باہر سے کھولنے کا ایک خفیہ طریقہ ہے۔ اس غار سے باہر تکونی پتوں والا ایک بہت قدیم درخت ہے جس کی جڑیں بہت دور دور تک پھیلی ہوئی نظر آتی ہیں، ان میں سے ایک جڑ مصنوعی ہے، ویسے تو وہ کسی صورت بھی مصنوعی نظر نہیں آتی، اور باقی بے شمار سینکڑوں ہزاروں چھوٹی بڑی جڑوں میں اسے تلاش کرنا ناممکن ہو جاتا ہے، لیکن اس کی ایک خاص نشانی ہے جس کا علم صرف مجھے ہے، لارڈ ہنری اور مادام فیاٹی کو ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس کی باقی ساری جڑیں اوپر سے موٹی اور نیچے جاتے ہوئے پتلی ہو جاتی ہیں، لیکن یہ جڑ اوپر اور نیچے سے پتلی اور درمیان میں قدرے موٹی ہو جاتی ہے۔ اس جڑ کو اس موٹی جگہ سے پکڑ کر زور سے کھینچا جائے تو غار کے اندر سرنگ کا دہانہ کھل جائے گا، لیکن یہ دہانہ صرف 5 منٹ کے لیے کھلے گا، پھر خود بخود بند ہو جائے گا۔ اس کے بعد سرنگ کے آخری دہانے کو کھولنے کے لیے آخری اسپاٹ دیوار سے پیچھے بائیں طرف کی دیوار میں 10 گز پیچھے ایک جڑ میں ذرا سے ابھرے ہوئے پتھر پر پیر مارا جائے تو یہ دیوار راستے سے ہٹ جاتی ہے۔ چیک نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے، اب میں تمہیں ساتھ لے جاؤں گا، اور اگر تم نے معمولی سی غلط بیانی بھی کی ہوگی تو پھر تمہارا جو حشر ہوگا وہ شاید تمہارے خواب میں بھی نہ ہو۔ جوانا نے کہا اور کرسی سے اٹھ کھڑا ہوا۔ میں نے سب کچھ درست کہا ہے، کوئی غلط بات نہیں کی، چیک نے جواب دیا۔ اس کی رسیاں کھولو اور رابرٹ، اور صرف ہاتھ عقب میں باندھ دو۔ ہیلی کاپٹر عقبی طرف موجود ہے، ہم ابھی اور اسی وقت فارسٹ جائیں گے، جوانا نے کہا، اور رابرٹ سر ہلاتا ہوا کرسی پر بندے بیٹھے چیک کی طرف بڑھ گیا۔ لارڈ ہنری موزٹ اپنی مخصوص خوابگاہ میں گہری نیند سوئے ہوئے تھے کہ اچانک کمرے میں سیٹی کی تیز آواز نے انہیں جیسے جھنجھوڑ کر رکھ دیا۔ وہ بے اختیار اٹھ کر بیٹھ گئے اور نائٹ بلب کی مدھم روشنی میں چند لمحے تو وہ لاشعوری انداز میں ادھر ادھر دیکھتے رہے، پھر بے اختیار اچھل کر بیڈ سے اترے اور ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف دوڑتے ہوئے بڑھے۔ سیٹی کی تیز آواز مسلسل اس الماری سے ہی نکل رہی تھی۔ انہوں نے الماری کے پٹ کھولے اور اندر موجود ایک ریڈیو جتنی بڑی سی مشین کو اٹھا کر انہوں نے جلدی سے درمیانی میز پر رکھا۔ اس کے سائڈ پر موجود تار کو انہوں نے الیکٹرک پلگ سے منسلک کر دیا تو سیٹی بجنے کی آواز ختم ہو گئی۔ اس کے ساتھ ہی اس ریڈیو پر موجود بڑی سی اسکرین روشن ہو گئی۔ ہیلو لارڈ، میں گروم بول رہا ہوں، ایک آواز ریڈیو نما باکس کے نچلے حصے میں سنائی دی، اور پھر اسکرین پر ایک منظر ابھر آیا۔ یہ منظر گھنے جنگل کے اوپر فضا کا تھا، جہاں تیز چاندنی کی وجہ سے اجالا سا ہو رہا تھا۔ اس اجالے میں ایک بڑا سا ہیلی کاپٹر صاف نظر آ رہا تھا۔ یس گروم، یہ کس کا ہیلی کاپٹر ہے؟ لارڈ نے ہونٹ چباتے ہوئے پوچھا۔ موزٹ فیلڈ ہیڈ کوارٹر کا، جس کا انچارج چیک ہے، اور میں نے اسپیشل نائٹ دوربین سے اسے اچھی طرح چیک کیا ہے۔ اس کے اندر چیک بھی موجود ہے۔ اس کی ٹانگ زخمی ہے جس پر بینڈیج کی گئی ہے۔ ساتھ 2 مقامی آدمی ہیں، ایک نوجوان ہے جبکہ دوسرا ایک دیو ہیکل آدمی ہے۔ ہیلی کاپٹر وہ نوجوان چلا رہا ہے اور کافی دیر سے فیاٹی فارسٹ کے ارد گرد ہی چکرا رہا ہے۔ گروم کی آواز سنائی دی۔ دیو ہیکل مقامی؟ کیا وہ نیگرو ہے؟ لارڈ نے ایک خیال کے تحت چونک کر پوچھا۔
نو سر، مقامی آدمی ہے لیکن انتہائی مضبوط اور انتہائی طاقتور جسم کا حامل نظر آ رہا ہے۔ گروم کا جواب سنائی دیا۔ اسی لمحے لارڈ نے دیکھا کہ ہیلی کاپٹر کسی جگہ نیچے اترنے لگا تھا۔ یہ نیچے اتر رہا ہے؟ کون سی جگہ ہے یہ؟ لارڈ نے پوچھا۔ فارسٹ فیاٹی سے شمال کی طرف رائس ناف فارسٹ میں اتر رہا ہے، گروم نے جواب دیتے ہوئے بتایا۔ اسے چیک کرتے رہو گروم، یہ معاملہ مجھے خطرناک نظر آ رہا ہے، لارڈ نے تیز اور تحکمانہ لہجے میں کہا۔ یس لارڈ، میں چیک کر رہا ہوں، دوسری طرف سے کہا گیا۔ اب اسکرین پر صرف گھنا جنگل ہی نظر آ رہا تھا اور کچھ نہ تھا۔ لارڈ خاموش بیٹھا ہوا تھا لیکن اس کے ہونٹ بینچے ہوئے تھے۔ لارڈ، یہ معاملہ انتہائی خطرناک ہے، وہ لوگ اسپیشل ایمرجنسی کو کھول رہے ہیں۔ یکلہ دوسری طرف سے گروم کی چیختی ہوئی آواز سنائی دی۔ اوہ، ایسا کرو، فوراً ان پر ہائر گیس فائر کر کے انہیں بے ہوش کرو اور پھر انہیں اٹھا کر سیکشن 2 میں لے آؤ، میں وہیں آ رہا ہوں، لارڈ نے تیز لہجے میں کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ہاتھ بڑھا کر الیکٹرک پلگ سے منسلک تار کو ایک جھٹکے سے کھینچا اور پھر اس باکس کو اٹھا کر واپس الماری میں رکھا۔ الماری بند کر کے وہ تیز قدم اٹھاتا ایک طرف موجود دروازے کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ یہ ڈریسنگ روم تھا۔ لارڈ نے جلدی سے نائٹ سوٹ اتار کر الماری میں موجود ایک سوٹ اتار کر پہننا شروع کر دیا۔ سوٹ پہننے کے بعد وہ ڈریسنگ روم سے نکلا اور تیز قدم اٹھاتا اپنی خوابگاہ سے باہر راہداری میں آ گیا۔ راہداری میں سنسان پڑی ہوئی تھی، چونکہ یہاں کسی قسم کا کوئی خطرہ نہ تھا، اس لیے یہاں دربانوں کی ضرورت بھی نہ سمجھی گئی۔ راہداری میں چلتا ہوا وہ اس کے اختتام پر پہنچا تو وہاں سپاٹ دیوار تھی۔ لارڈ نے ایک سائیڈ پر ابری ہوئی اینٹ پر ہاتھ رکھ کر اسے زور سے دبایا تو سرر کی تیز آواز کے ساتھ ہی دیوار درمیان سے پھٹ کر سائیڈوں میں غائب ہو گئی۔ لارڈ تیزی سے دوسری طرف آ گیا۔ یہ ایک چھوٹا سا کمرہ تھا جس میں کسی طرف بھی کوئی دروازہ نہ تھا۔ ایک کونے میں پہنچ کر لارڈ نے ایک بار پھر ایک دیوار پر ابری ہوئی اینٹ کو دبایا تو فرش کا ایک حصہ صندوق کے ڈھکن کی طرح اٹھتا چلا گیا اور وہاں سے سیڑھیاں نیچے جاتی دکھائی دے رہی تھیں۔ لارڈ تیزی سے سیڑھیاں اترتا ایک بڑے ہال نما کمرے میں گیا اور وہ ابھی وہاں پہنچا ہی تھا کہ اچانک ہلکی سی سیٹی کی آواز کمرے کی ایک دیوار کے اوپر لگے ہوئے باکس نما آلے سے نکلتی سنائی دی اور لارڈ نے ایک سائیڈ پر موجود سوئچ پینل کے نچلے حصے میں موجود سرخ رنگ کے بٹن کو دبا دیا۔ دوسرے لمحے سیٹی کی آواز نکلنی بند ہو گئی اور دیوار کے اس حصے میں ایک دروازہ نمودار ہو گیا جس میں سے 8 افراد اندر داخل ہو رہے تھے۔ ان میں 2 نے تو ایک آدمی کو کاندھے پر اٹھایا ہوا تھا، جبکہ باقی 5 ایک دیو ہیکل آدمی کو اٹھا کر لائے تھے، جبکہ ایک خالی ہاتھ تھا۔ ان سب کے جسموں پر سیاہ رنگ کے چست لباس تھے۔ ان تینوں کو زنجیروں سے جکڑ دو گروم، لارڈ نے ایک کرسی پر بیٹھتے ہوئے اس خالی ہاتھ آنے والے سے مخاطب ہو کر کہا۔ یس لارڈ، اس خالی ہاتھ آنے والے نے مودبانہ لہجے میں جواب دیا۔ پھر اس نے ہال کی ایک دیوار پر جگہ جگہ مخصوص انداز میں ہاتھ مارے تو ان میں سے خانے سے کھل گئے اور موٹے موٹے کڑے نما حلقے باہر کو نکل آئے۔ گروم کے حکم پر اس کے ساتھیوں نے ان حلقوں میں اس دیو ہیکل کی دونوں کلائیاں، اسی طرح 2 آدمیوں کی 2 کلائیاں بھی جکڑ دی اور پیچھے ہٹ گئے۔ اب دیوار کے ساتھ تینوں بے ہوش آدمی اپنے بازوؤں کے زور پر لٹکے کھڑے تھے، جبکہ ایک آدمی کی ٹانگ پر پٹی بندھی ہوئی تھی، وہ فرش پر پڑا تھا۔ صرف تم یہاں رہ جاؤ، باقیوں کو بھیج دو، لارڈ نے آہستہ سے کہا اور گروم نے اپنے ساتھیوں کو واپس جانے کا حکم دیا۔ وہ سب سلام کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اس دروازے سے باہر چلے گئے تو گرام نے سوئچ پینل پر موجود اس سرخ رنگ کے بٹن کو آف کر دیا اور دوسرے لمحے وہ دروازہ غائب ہو گیا اور دیوار برابر ہو گئی۔ اس چیک کی وجہ سے مجھے یہ سب کچھ کرنا پڑا ہے۔ چیک ہمارا خاندانی ملازم ہے، مجھے یقین ہے کہ چیک ہم سے غداری نہیں کر سکتا، لیکن اس کے باوجود وہ ان دونوں اجنبیوں کو اسپیشل ایمرجنسی وے پر کیوں اپنے ہیلی کاپٹر میں لے آیا ہے؟ یہی بات ہم اس سے پوچھنا چاہتے ہیں، لارڈ نے تیز لہجے میں کہا۔ مادام کو شاید آپ نے اطلاع نہیں دی لارڈ، گروم نے کہا، وہ آرام کر رہی ہے۔ ہم چاہتے ہیں کہ پہلے ہم خود ان سے تفصیلی بات چیت کر لیں اور پھر فیاٹی کو آگاہ کریں، کیونکہ فیاٹی آج تک یہی سمجھتی رہی کہ ہم بوڑھے اور ناکارہ آدمی ہیں، لیکن اب ہم فیاٹی پر یہ ثابت کر دینا چاہتے ہیں کہ ہم بوڑھے اور ناکارہ نہیں۔ لارڈ کے لہجے میں عجیب سا طنز تھا، اس کے بولنے کا انداز ایسا تھا کہ جیسے وہ خود کلامی کر رہا ہو۔ اب کیا حکم ہے لارڈ؟
گروم نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد پوچھا، پہلے چیک کرو، چیک کو ہوش میں لے آؤ تاکہ اس سے معلوم ہو سکے کہ یہ کون لوگ ہیں اور یہاں کیوں آئے ہیں، لارڈ نے کہا تو گروم تیزی سے مڑ کر ایک سائڈ پر موجود الماری کی طرف بڑھ گیا۔ لارڈ نے کہا تو گروم تیزی سے مڑ کر گیا، اس نے الماری کھولی اور اس میں سے ایک شیشی اٹھا کر وہ چیک کی طرف بڑھ گیا۔ اس نے بوتل کا ڈھکن کھولا اور پھر اس کا دہانہ چیک کی ناک سے لگا دیا۔ چند لمحوں بعد اس نے بوتل ہٹائی اور ڈھکن بند کر کے بوتل واپس الماری میں رکھ دی، اور وہ ابھی الماری بند کر کے مڑا ہی تھا کہ چیک کو ہوش آ گیا۔ اس نے کراہتے ہوئے آنکھیں کھول دی۔ پہلے چند لمحوں تک تو وہ لاشعوری انداز میں دیکھتا رہا، پھر اس کی آنکھوں میں شعور کی چمک ابھر آئی۔ لارڈ آپ؟ چیک کے منہ سے سرسراتے ہوئے انداز میں نکلا اور اس کے ساتھ ہی اس نے دائیں بائیں دیکھا تو بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو یہ لوگ پکڑے گئے؟ تھینک گاڈ، چیک نے اطمینان بھرا طویل سانس لیتے ہوئے کہا۔ ہمیں تم سے یہ امید نہ تھی چیک، کہ تم ہمارے خاندانی ملازم ہو کر ہم سے ہی غداری کرو گے، ان لوگوں کو اپنے ساتھ لا کر جہاں اسپیشل ایمرجنسی وے کھولو گے۔ لارڈ نے انتہائی طنزیہ لہجے میں کہا، لارڈ میں تو آپ کی خاطر اپنی جان بھی دے سکتا ہوں، یہ سب کچھ مجھ سے جبرن کرایا گیا تھا۔ یہ آدمی جوانا ہے، وہی جوانا جس نے باس آندرے کو ہلاک کیا تھا اور T3 کو تباہ کر دیا۔ یہ دوسرا اس کا ساتھی ہے، چیک نے کہا تو لارڈ بے اختیار اچھل پڑا۔ او تو یہ ہے وہ جوانا؟ لیکن تم ان کے ساتھ کیوں ہو؟ لارڈ نے پوچھا۔ لارڈ میں آپ کو تفصیل بتاتا ہوں۔ باس آندرے کی ہلاکت کے بعد میں نے مادام فیاٹی سے ملاقات کی۔ مادام فیاٹی مجھے آندرے کے بعد موزر کا انچارج بنا دیا۔ جوانا کی فون کال ہم نے کیچ کر لی، جس سے ہمیں پتہ چلا کہ جوانا دوسرے روز سلواکی پہنچ کر وہاں کی رینبو ہوٹل میں پاکیزہ کے جاسوس اور اپنے ماسٹر علی عمران اور اس کے ساتھیوں سے ملاقات کرے گا۔ اس پر مادام فیاٹی کو میں نے تجویز پیش کی کہ جوانا کو یہاں پکڑنے کی بجائے اسے یہاں سے جانے نہ دیا جائے اور رینبو ہوٹل کو گھیرے میں لے لیا جائے۔ جب جوانا اپنے ساتھیوں سے ملے تو اس طرح اس کے ساتھیوں کی شناخت ہو جائے اور پھر اچانک ان سب پر فائر کھول کر ان سب کو بیک وقت ہلاک کر دیا جائے۔ اس پروگرام کے تحت میں نے 8 افراد کا انتظام کیا۔ ہم سب انتظامات کر کے اپنے سینٹر میں سو گئے کہ صبح سویرے ہیلی کاپٹر پر ہم سلواکی پہنچ کر یہ مشن سر انجام دیں گے۔ پھر سونے کے دوران نہ جانے کس طرح ہمیں بے ہوش کر دیا گیا۔ جب ہوش آیا تو مین روم میں رسیوں سے بندھا ہوا تھا۔ سینٹر میں موجود تمام افراد میرے ساتھ رسیوں سے بندھے ہوئے تھے۔ ان میں سے صرف ایک ہوش میں تھا، باقی سب بے ہوش تھے۔ یہ جوانا اور یہ اس کا دوسرا ساتھی جس کا نام یہ رابرٹ لے رہا تھا، یہ سامنے موجود تھا۔ پھر اس جوانا نے انتہائی شفقانہ اور سرد مہرانہ انداز میں میرے علاوہ باقی میرے 23 کے 23 ساتھیوں کو سائلنسر لگے ریوالور کی گولیوں سے ہلاک کر دیا۔ میں احتجاج کرتا رہا، چیختا رہا، لیکن اس نے ایک نہ سنی۔ اس کے بعد اس نے مجھ پر تشدد کر دیا۔ آپ میری ٹانگوں پر زخم دیکھ رہے ہیں، یہ اسی تشدد کا نتیجہ ہے۔ یہ انتہائی بے رحم اور شفاق آدمی ہے۔ یہ مجھ سے مادام فیاٹی فارسٹ اور اس کے اندرونی نظام کی تفصیلات پوچھنا چاہتا تھا۔ اس کا مقصد تھا کہ یہ جا کر مادام فیاٹی اور آپ کو اور سارے ہیڈ کوارٹر کو اڑا دے۔ میں نے اس کو چکر دیا کہ میں اسے ایک خصوصی راستے سے اندر لے جا سکتا ہوں۔ اس طرح یہ چکر میں آ گیا اور اس نے میرے زخموں پر بینڈیج کی اور پھر مجھے ساتھ لے کر ہیلی کاپٹر میں یہاں آ گئے۔ میرا پلان تھا کہ ایمرجنسی وے کا بیرونی دروازہ کھول کر ان دونوں کی سرنگ میں داخل ہونے کے بعد میں باہر سے راستہ بند کر دوں گا۔ اس طرح یہ خوفناک اور بے رحم قاتل اس سرنگ میں پھنس کر رہ جائے گا اور پھر میں مادام کو اطلاع کر کے اس کا خاتمہ کرا دوں گا۔ لیکن ابھی میں راستہ کھول ہی رہا تھا کہ اچانک ہمارے ارد گرد پٹاخے سے چھوٹی اور پھر میں بے ہوش ہو گیا اور اب یہاں مجھے ہوش آیا ہے۔ چیک نے تفصیلات بتاتے ہوئے کہا، ہاں تو یہ بات ہے، یہ جوانا اس لیے یہاں آنا چاہتا تھا کہ مودی کے ہیڈ کوارٹر کو تباہ کر سکے۔ میں اس کی کھال اتار کر اس میں بھس بھروا دوں گا، لارڈ نے انتہائی غصیلے لہجے میں کہا۔ ادھر کرسی پر بیٹھ جاؤ چیک، اور گروم تم ان دونوں کو ہوش میں بھی لاؤ اور اسپیشل فون مجھے دے دو تاکہ میں فیاٹی کو بھی یہیں بلوا لوں۔ لارڈ نے چند لمحے خاموش رہنے کے بعد کہا اور چیک اٹھ کر ایک طرف پڑی ہوئی کرسی پر بیٹھ گیا، جبکہ گروم لارڈ کی ہدایت پر عمل کرنے میں مصروف ہو گیا۔